السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ جب نصیب ہار جائیں تو پھر جو بھی آپ کام کریں گے نا وہ الٹا ہی پڑے گا، اور جب نصیب اچھے ہوں تو الٹا کام بھی سیدھا پڑتا ہے۔ آپ سیدھا قدم اٹھاتے ہیں، نصیب ہارے ہوئے ہوں تو وہ الٹا پڑے گا، نصیب اچھے ہوں تو الٹا قدم اٹھایا وہ بھی سیدھا پڑتا ہے۔ اس وقت عمران خان جو قدم اٹھا رہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے قدرت اس کے ساتھ ہے اور رہنمائی کرتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ نیک نیتی ہے۔ نیک نیتی اور خیر کی آرزو کہ مجھ سے کچھ اچھا ہو جائے، مجھے کچھ اچھا نظر آ جائے، دنیا میں اچھائی ہو، یہ اتنی بڑی قوت ہے کہ خدا تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور بدنیتی، جبر، ظلم آپ جتنا کرتے جائیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن انجام اتنا بھیانک ہوتا ہے، اتنا ہولناک انجام ہوتا ہے کہ پھر صدیوں تک نسلیں یاد کرتی ہیں کہ اتنا خوفناک انجام ہوا تھا ہمارے پرکھوں کا۔ یہ پچھلے 30-40 سال سے جو کچھ سیاست کرتے آئے ہیں، ابھی تک انہی وہ پتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہی پینترے ہیں، وہی چالاکیاں ہیں، وہی مووز ہیں، وہی چالیں ہیں کہ پہلے کہا جی ان کو مارو، ان کے گھروں میں گھس جاؤ، ان کو ڈراؤ، جب اس سے نہیں بنا تو ان کے کیسز تلاش کرو، ان کے اوپر کرپشنیں ان کی نکالو، جب وہ نہیں بنا ان کو بلیک میل کرو، ان کی آڈیو نکالو، ان کی ویڈیو نکالو، وہاں سے بھی فیل۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب ہائی جیک کرو، اب حکومت ہائی جیک کرو، الیکشن ہائی جیک کرو، پارلیمنٹ کو ہائی جیک کر لو۔ ایک تو یہ کر چکے تھے کامیابی سے، جس میں پتہ چلا ہے کہ ناکام ہوئے ہیں اصل میں۔ یہ جو آئے تھے نا حکومت کرنے، اب میری بات غور سے سنیے گا، یہ آئے تھے کہ ہم شاید بہت بڑا کوئی کامیابی ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ، امریکہ ہمارے ساتھ، عوام تو ویسے اس کو پھدو بنانا کون سا مشکل ہے، پارٹیاں جب ساری اکٹھی ہو جائیں تو باقی کیا۔ اب وہ کہی جا رہے ہیں جی پورے ملک کی پارٹیاں، تمام پارٹیاں، ووٹ ہیں کوئی نہیں، ووٹر ہی نہیں ہے، عوام ساتھ نہیں، اب پارٹیاں لڈیاں ڈالتی پھر رہی ہیں۔ یہ ان کو ایک تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی پارٹیاں ہوتی ہیں عوام کے ساتھ، ورنہ ان کو کہا جاتا ہے ٹانگا، یہ ٹانگے چلا رہے ہیں اس وقت 11، کیونکہ ان کے پیچھے عوام نہیں ہے، بلکہ عوام ان کو تلاش کرتی پھرتی ہے کہ یہ نظر آئیں تو وہ نعرے لگائیں کہ چور 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 چور۔ یہ حالات ہیں ان کے، اوریجنل اصلی سیاست یہ ہے ان کی۔ اب انہوں نے یہ چالاکی، انہوں نے سمجھا ہم تو، ہمیں حکومت مل رہی ہے، ہم پورے حکمران ہوں گے، پھر جی ادھر زرداری صاحب بیٹھے ہیں بلوچستان میں، اپنے بیٹھے ہیں، صرف ایک آدھ کے پی کی ہے، وہاں مولانا صاحب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تن کے رکھ دیں گے، رانا صاحب نے کہا جی میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پنجاب جو ہے وہ ہم ان کے جبڑوں سے نکال لیں گے۔ تو سب سے بڑی جو ان کو چپیڑ پڑی ہے وہ پڑی ہے پنجاب میں، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پڑی ہے، اور یہ ابھی تک ٹیں 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 کر رہے ہیں، ابھی تک ان کو وہ ان کی سر گم ہو گئی ہے، لیکن سر غائب ہو گئے نہ دے، یعنی ہوش و حواس گم کر بیٹھے ہیں۔ اور ہر ایسے، اب دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ہٹایا اس کو، عدالت نے جب اس نے رولنگ دی، سوری صاحب نے، ڈپٹی سپیکر جو وفاقی تھے، تو عدالت انہوں نے کہا جی کہ یہ مراسلہ، یہ مداخلت سیکورٹی کونسل میں، اس کی بنیاد پر آپ کی جو یہ تحریک عدم استحکام ہے، یہ میں اس کو نہیں مانتے، اس کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس سازش کی بنیاد پر کی جا رہی ہے یہ مراسل۔ تو انہوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے، اور انہوں نے کیا کیا کہ عدالت نے راتوں رات عدالتیں کھل گئیں۔ اب عدالتوں کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے، بعض اوقات عدالتیں مجبور ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہاں ہر بندہ مجبور ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہے، عدالتیں بھی، سیاستدان بیچارہ کوئی وزیر اعظم اچھا نیک آدمی بن جائے وہ بھی مجبور ہوتا ہے۔ لفنٹر اس لیے مجبور نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سائڈ پہ اپنے کام کرتا رہتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کے پیسے پوسے ادھر سے ادھر کوئی اور فائدے اٹھا کے نکل جاتے ہیں۔ ان کے لیے مقصد تو ملک چلانا تھوڑی ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے اپنی ذاتی جگاڑ لگا لینا۔ اب عدالتوں نے احساس کیا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ راتوں رات پاکستان کی تاریخ میں کھل گئی ہیں۔ پھر عطر من اللہ صاحب نے اور چیف جسٹس بندیال صاحب نے کہیں احساس کیا کہ یار اگر ہم ان کو گرانے کے لیے کھول سکتے ہیں، یہ احساس کی بات، ان کو ہم حکومت سے ہٹانے کے لیے، تو یار ان کو تکلیف آئے جہاں پہ یہ ان کا حق بنتا ہو انصاف لینا، اور یہ ہمارے ہی دروازے پہ آئے ہیں،
تو پھر رات کو ان کے لیے بھی کھولو۔ ایک گڈ جیسچر تھا کہ عدالتوں نے اپنی ساکھ برقرار رکھی، ساکھ بچائی، خاص طور پہ عمران ریاض کے کیس میں، اور باقی جو ہیں ارشد شریف ہو گیا، باقی جو صابر شاکر، ان کو ریلیف دیا عدالتوں نے، عطر مین اللہ صاحب نے خاص طور پہ۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی ساکھ کو بچایا، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اب انہوں نے ڈرامہ لگا دیا یہاں پہ آ کے پنجاب میں۔ اب آج وہ حامد میر صاحب کہہ رہے تھے جی کہ وہ تو انہوں نے اس لیے مسترد جو ہے وہ کر دیا کہ بینچ نہیں بنایا کہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ کیس اتنا اہم نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ حامد میر صاحب بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، یا ان کو سمجھ سے اوپر گزر گئی ہے، سر سے سمجھ نہیں آئی بات، یا میرا تو خیال ہے ٹلٹ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے لفظ بدل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیس اتنا پیچیدہ نہیں ہے، کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہے کہ اس کے لیے 10 یا 12 جو ہے وہ ججز بٹھائے جائیں۔ یہ سیدھا سیدھا صاف ستھرا کیس ہے۔ اور اس کے بعد دلائل بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کوئی بہت کسی نے بڑھ چڑھ کے، خاص طور پہ وہ تو اپنے مکمل کر چکے تھے، انہوں نے تو سارا آئین سامنے رکھ دیا، پارلیمانی لیڈر کا رول رکھ دیا، پوری جب پارلیمنٹ کمیٹی پوری جی ان کے ساتھ شامل ہے، اور وہ جو بندے خود الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو ووٹ تو انہوں نے دینا ہے، انہوں نے پہلے اجلاس کیا اور سب کو اس میں اعتماد میں لیا اور کہا کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ 10 کے 9 ممبرز جو پارلیمانی لیڈر تھے پرویز الہی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے آپ کا فیصلہ، تو ٹھک ہو گیا۔ انہوں نے وہ رپورٹ بنائی یا لیٹر لکھا یا نوٹیفیکیشن ڈپٹی اسپیکر کو بھیج دیا، قانونی کارروائی اپنی پوری کی۔ اب یہ اس کو جو ہے وہ خواہ مخواہ ٹٹو دھوڑ میں ڈالی جا رہے ہیں کہ یار یہ نہیں جی، وہ اس وقت یہ کیا، اس وقت عدالتیں یوں، تو بھائی اس وقت تو عدالتیں، آپ لوگ مٹھائی ڈلوڈیاں ڈال رہے تھے عدالت کے فیصلے پہ۔ یہ لاڈلا ہے، وہ لاڈلے تو آپ ہیں جن کو ایک معطل ہو چکا ہوا چیف منسٹر وہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں، وہ تو سسپینڈڈ ہے، وہ تو لگ ہی نہیں سکتے، تو ان کو لگا دیا انہوں نے۔ اور ابھی تک انہوں نے نہیں کہا کہ، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹر چاہیے ہم صوبے کو نہیں چھوڑ سکتے اس طرح، آپ ہی رہو، لیکن ٹرسٹی کے طور پہ، نگران کے طور پہ اختیارات کا حد سے بڑھ کے استعمال نہ کرنا، ڈے ٹو ڈے جو ورکنگ ہے وہ چلاؤ۔ اس بھائی جان نے تو کیا کچھ نہیں کر چھوڑا۔ پھر الیکشنوں میں یہ کہتے ہیں جی صاف شفاف الیکشن تو آپ نے پری پول ریگنگ وہ کی ہے جو دنیا میں کہیں نظر ہی نہیں آئی، لیکن عوام نے آپ کو، عوام کی جوش و جذبات، اس کا عوام پہنچنا اتنا تھا، بہترین اور شاندار حاضری تھی لوگوں کی کہ آپ الٹ گئے سارے آپ کے پھٹے۔ آپ چاہتے تھے کہ فوج جو ہے وہ استعمال ہو، تو فوج نے کہا ہم کیوں استعمال ہوں، آپ نے پہلے کوشش کی 25 مئی کو، عمران خان نے خیال رکھا، اب آپ نے کہا جی الیکشن میں تو جو ہے نا وہ کچھ کرے، فوج کچھ کرے۔ اس نے کہا بھئی یہ کام کوئی نہیں ہونا کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو۔ پھر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں، اب جب ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جی فل بینچ ہو، تو اگر ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے تو یہ کون سی عدالت ہے؟ عدالت پر تو اعتماد جب نہیں ہوتا کسی کا، تو جج خود کہتا ہے کہ جی آپ دوسرا جج کر لیں۔ ان کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ عمران خان روز کہتا ہے یہی بات کہ یہ الیکشن کمشنر ہمیں قبول نہیں ہے، ہمارا اس پر اعتماد نہیں ہے۔ اس کو تو آپ نے ہٹایا نہیں۔ چیف جسٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہٹ جائیں، وہی بینچ جو آپ کی پہلے سن چکا ہے، اسی بینچ کو جس نے فیصلے کیے ہیں، اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ جو ہے وہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، اور اب آپ جی کیوں نہیں ریپلیس ہو رہے؟ انہوں نے کہا جج ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ٹوٹل 5 جج ہیں، 2 اپنا کام کر رہے ہیں، ہم آپ میں الجھے ہوئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ملک جو ہے وہ اسی کام میں الجھا رہے اور برباد اور تباہ ہو جائے۔ کیونکہ میرے خیال میں اب مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا دھڑن تختہ ہو چکا ہے، ہمارے جو، کیونکہ سب سے بڑی ان کو جو چوٹ ہے وہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کو روز روشن کی طرح ان پر عیاں ہو چکا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ دوسرا ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کھچ ماری ہے آ کے، ایک تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے، پھر گندے ہو گئے، پہلے نعرہ لگا کے گئے تھے، میاں صاحب جب بھاگے ہیں یہاں سے، فرار ہوئے ہیں وہ بہانہ بیماری کا بنا کے، تو اس سے پہلے بھی جب فرار ہوئے تھے، اور 10 سال یہ مانے نہیں، 5 سال تک یہ مانے نہیں کہ ہمارا معاہدے نہیں۔ یار اتنے جھوٹے ہیں میرے اللہ، اتنے جھوٹے ہیں کہ سارے کلہم مکر گئے کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، بعد میں وہ معاہدہ نکل آیا، پھر کہتے نہیں 5 سال کا نہیں تھا، 7 کا، 5 کا 3، پھر یہ ڈرامے شروع کر، یعنی جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، یہ ہے ان کی سیاست۔ اچھا پھر آپ چپیڑ کھا کے واپس آئے،
ابھی پھر آپ کی چھٹی دھڑم تختہ ہوا، جیلوں میں گئے، پھر واپس چلے گئے۔ اور آپ جو جیلوں میں جاتے رہے نا کہ جی ہمیں تو جیلوں میں ڈالا گیا، ہمیں تو یہ کیا گیا، ہتھکڑیاں لگی، ہمیں تو فلاں ہوا۔ بھائی آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں، عمران خان اور پی ٹی آئی والوں پہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، آپ ان پر زبردستی بنانا چاہتے ہیں، اور زبردستی جو ہے نا وہ عوام نے برداشت نہیں کرنا، کسی نے بھی نہیں کرنا۔ عدالتیں کتنا آپ وہ لحاظ کریں گی کسی کا، یا دباؤ برداشت کریں گی؟ وہ بیچارے اپنی اس وقت ججز جو ہیں ان کو میرا آپ لکھ لیں میری بات، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو یس کہیں گے۔ میرا پورا یقین ہے کہ ججز اس وقت عدالت کی اور انصاف کی ساکھ بچانے کی تگ و دو کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ عدالتیں بالکل ہماری جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو کر رہ جائیں۔ ان کو کہاں پہ انصاف قبول ہے؟ یہ تو عدالتوں پہ حملہ کرنے والے، ججوں کو خریدنے والے، بریف کیس بھیجنے والے، ججوں کو بلیک میل کرنے والے، یہ وہ پارٹی کہہ رہے جی ہم بائی کاٹ۔ اب حکومت کا رول دیکھیں، جب یہ فیصلہ جج صاحب نے دے دیا کہ ہم مسترد کرتے ہیں فل بینچ کی آپ کی جو پٹیشن یا ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، یہ ہمارے پاس گنجائش نہیں، نہ اس کیس کو ضرورت ہے، نہ ستمبر تک ہم اس کو گھسیٹ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ممکن نہیں ہے، تو اس لیے یہ تو سائیڈ پہ رکھیں نا۔ وہ ہو گیا فیصلہ۔ اب یہ رات گئے، انہوں نے میٹنگ بلائی، پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اس میں ہاؤس میں، اور سب لیڈرز کو بلایا، اور انہوں نے کہا، پریس ریلیز جاری کر دی مبینہ طور پر کہ جی ہم تو بائی کاٹ کریں گے، ہم تو یہ نہیں مانیں گے۔ بھئی فیصلہ تو ہو گیا، اب اس کا بائی کاٹ آپ کیا کریں گے؟ یعنی یہ عدالت کا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ عدالت کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں اگر عدالت ڈسکریڈٹ ہو جائے، دیکھیں بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی لیکن ہو گئی، عدالت نے جب کر دیا، مولوی مشتاق نے، اس وقت بھی کسی نے نوٹ لکھا ہوگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کر دیا، اور اس کو آج تک عدالتی قتل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جب عدالت نے کر دیا تو کر دیا۔ مشرف کو انہوں نے جو ہے وہ کیس ان پہ کیا، ان کو وہ سارا کچھ وہ کر دیا، قرار جو بھی تھا تو وہ کر دیا۔ بھائی یہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، اور پرائم منسٹر کے ہاؤس میں جا کے اس کے گھر میں اب یہ وہاں پہ سے ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو بائی کاٹ کریں گے۔ آپ چیف جسٹس کے دو معزز ججز آپ بائی کاٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے لیے اس کے بعد مثال بن جائے کہ جس کے خلاف فیصلہ وہ کہ میں بائی کاٹ کرتا ہوں۔ بائی کاٹ سے ہونا ہی کچھ نہیں، آپ کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ یہی جب روز عمران خان آپ کو کہتا تھا کہ میں اس کو الیکشن کمشنر کو نہیں مانتا، اس کو آپ نے ہلایا جلایا نہیں۔ یہاں آپ کہتے ہیں جی ہم جب کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد نہیں ہے تو ججز کیوں نہیں چینج ہوتے؟ تو یہ ان کے اندر ہے وہ منافقت، وہ دروغ گوئی، وہ ڈوول ہونا، ان کا اندر سے اور باہر سے اور، پل میں ماشا پل میں تولا۔ یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ ان کی ساری سیاست رہی ہے چالاکی کے ارد گرد، مکاری، چالاکی، چال بازی، مفاد پرستی اور بدماشی، غنڈہ گردی، دھونس تھپا۔ اب حالات اور ہیں، نہ ملک کے حالات وہ رہے ہیں نہ عوام کے حالات ہیں۔ پھر جو صورتحال اس وقت جو ہے وہ شعور کی بات ہے، عوامی شعور اور عوامی آواز۔ میں کہتا ہوں کھچ ہوں گے بہت سارے، میرے جیسے بھی ہوں گے اس میں، لیکن آواز تو میری بھی ہے۔ آواز تو اب کروڑوں لوگوں کے پاس آ گئی ہے، یہ ڈبے میں موبائل فون۔ تو اس آواز سے یہ 500-700 اپنے بندے تنخواہوں پہ رکھ لیتے ہیں، ادھر سے جب یلغار آتی ہے ہر بیچارے کسی بے روزگار کی، کسی غریب کی، کسی بیمار کی، کسی بیچارے کو خواب دیکھنے والے کی، کسی کی تعلیم رہ گئی ہے، کسی کا ماں باپ کا علاج نہیں ہو رہا، وہ پھر پھٹ پڑتے ہیں، وہ پھر آگے سے اٹھا لیتے ہیں ڈنڈے، تو ان کو دے دھڑن۔ تو اب ان کا کہیں کوئی راستہ نہیں، یہ بند گلی میں آ گئے ہیں، کیونکہ پاکستان کی بقا جو اس وقت ہے۔ اچھا ایک نقطہ اور بھی میں آپ کو بتا دوں، چونکہ اس وقت یہ ناکام ہو چکے ہیں ایڈمنسٹریٹر لیول پر بھی اور حکومتی پالیسی لیول پر بھی، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، ان کا یہ اتنے ڈسکریڈٹ ہیں کہ ان کو کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا باہر کے ملکوں سے۔ ان کا خیال تھا ادھر سے بھیک مانگ لیں گے، ادھر سے بھیک مانگ لیں گے، بیگرز آر ناٹ چوزرز، وہ کر لیں گے، پھر ان کو کسی نے خیرات تک نہیں دی۔ باہر کی یہ صورتحال ہے، اندر جو ہے عوام جو ہے وہ پہلے چپیڑیں اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے، پہلے ریڈی کر کے بیٹ کی طرح، اور کام ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اکانومی ان کے بس کی بات نہیں۔ کبھی زندگی میں سوچا ہو تو تب نا کہ ملک کیسے چلتے ہیں، وہ ان کا شعور کسی کا بھی نہیں ہے، ایسے مورے پھرتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ صرف آنکھیں دکھاتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ عالم دین ہے یار، سلامتی والے دین کا ان کا دعویٰ ہے کہ میں اس دین کا عالم ہوں، اور وہ آنکھیں ان کی بند نہیں ہوتی،
ان کے اپنے دوست کہہ رہے ہیں جی ہمیں بھی یہ تو انہوں نے اپنی پارٹی پر ہی ڈکٹیٹرشپ کی ہوئی ہے، وہ جو پچھلے دنوں انٹرویو دیتے گئے، ہمیں تو انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، کبھی نکال دیا، کبھی ادھر سارا کچھ اپنی مرضی۔ تو وہ ایک وہ ہیں بلاول جو ہے منہ بھائی جو ہے منا کاکا، وہ بس وہ اپنے اس میں اب مایوس ہو گیا کہ میں نے تو پرائم منسٹر بننا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، ابا جی نے تو یہ کہا تھا، وہ بھی نہیں، ان سے ہو کچھ نہیں رہا۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم کم از کم جو ہے اتنا رولا ڈالیں، اتنا فساد ڈالیں، اتنا شر پھیلائیں کہ یا ایمرجنسی لگ جائے یا عدالتوں کی طرف سے ہم کسی طرح سیاسی شہید ہو جائیں، مظلوم بن کے نکلیں تاکہ الیکشن میں جانے جوگے ہوں، یا ملک میں اتنی افراتفری اور کیوس اور انارکی پھیل جائے کہ چاہے مارشل لا آ جائے جو کہ نہیں آئے گا، چاہے ایمرجنسی لگ جائے، کچھ ہو جائے، الیکشن 2-4 سال نہ ہو۔ یہ اس وقت پورا زور ان کا ٹل جو ہے نا وہ اس بات پہ لگ رہا ہے کہ الیکشن نہ کہیں ابھی ہو جائیں، اور دوسرا ان کو یہ بھی پڑی ہوئی ہے کہ یار جلدی جلدی ہمارے کیسز ختم ہو، ہم جان چھڑا کر کم از کم یہاں سے بھاگنے جوگے تو ہو جائیں۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، نوٹیفیکیشن جاتے رہیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے تو مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔